حي على الفلاح۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کرم، کروڑ ہا شکر اور احسان عظیم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور کروڑ ہا شکر میرے رب کا جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان شریف نصیب فرمایا ہے۔ یہ خطاؤں میں گھرے، یہ گناہوں میں لتھڑے، یہ معاصیت کی دلدل میں اترے انسان اللہ کی محبت کے حقدار ٹھہرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سبب ہی ٹھہرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مالک اپنے غلام کے زیادہ غلطیوں کو برداشت نہیں کرتا، دھتکار دیتا ہے، ملازم ہے تو نوکری سے نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ والدین بھی اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جو بہت ساری سبیلیں، بہت سارے راستے پیدا کرتا ہے کہ بندہ میری بندگی کے حدود سے کبھی بھی باہر نہ نکلے، خطا ہو تو پلٹ آئے، غلطی کرے تو لوٹ آئے، بھول جائے تو یاد دلا دوں، قدم لڑکھڑائیں تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اسے سہارا دے دوں۔ خوب تر اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنی محبتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹے رکھے۔ رمضان المبارک بھی اللہ پاک کے بہانے جو انسان کو مغفرت و بخشش کے عطا کیے ان میں سے رمضان بھی ایک بہانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثریت ہماری کی حالت یہ ہے کہ ہم صرف کھانا پینا چھوڑتے ہیں، باقی روزہ کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹ کر لے آتا ہے اور اللہ کی کل رحمتیں پرجوش ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 14ویں، 13ویں، 16ویں، 15ویں کی شب کو جب چاند پورے جوبن پر کھڑا ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ رحمان اللہ کی رحمت کی صفت میں سے ہے، اور جس کا مطلب و معانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اس حالت میں، اس عالم میں اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لائے مسجد میں، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پہلی سیڑھی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ، منبر کی دوسری سیڑھی پہ رسول اللہ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آپ آمین کہہ رہے تھے، خاص دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل امین آسمانوں سے تشریف لائے اور آ کر مجھ سے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام نامی تو سنے درود پاک نہ پڑے۔
کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزے تو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا تو تیسری سیڑھی پہ جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو تو پائے مگر والدین کی خدمت میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، والدین کو راضی نہ کر سکے۔ دونوں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے۔ یہ جبرائیل دعا فرما رہے تھے۔ یہاں سوچنے کا ایک مسئلہ ہے، سوچنا ہے۔ جبرائیل آسمان سے خود نہیں آتے، بھیجے جاتے۔ جبرائیل خود سے کچھ نہیں کہتے، کہلوایا جاتا ہے، ان سے پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ جا کر یہ کہیں۔ تو جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ جا کر یہ بد دعا کریں۔ یہ دعا اللہ کی بھی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی بھی ہے، اور جبرائیل امین کی بھی۔ وہ جو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں وہ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں کہ رمضان کے روزے پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے؟ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے اسباب اپنے کھول دیے، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، گناہوں کی معافی کے سارے پروانے جاری کر دیے، اپنا عرش چھوڑ کر آسمان زمین پر میں آ گیا، شیطان کو میں نے باندھ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، ماحول بنا دیا، پورا ماحول دے دیا، دلوں پہ جو گناہوں کا زنگ تھا اسے اتار دیا، دلوں میں جو سختی تھی اسے نرمی میں بدل دیا۔ تب بھی اگر کوئی میری بغاوت پہ کھڑا ہے اور میں بلاتا ہوں، بڑا بھی ہوں، رب بھی ہوں، خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، داتا بھی ہوں، ماوا بھی ہوں، ملجا بھی ہوں، قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، غفار بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، تب بھی میں اسے بلاتا ہوں تو نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہوتا تو ضرور آتا، یہ میری بغاوت کو تیار اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے میں اللہ بھی اپنے محبوب پیغمبر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بد دعا کیجئے، نتیجہ آسمانوں پہ میں دے دوں۔ جبرائیل دعا کر رہے ہیں، نبی پاک آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے جس دعا پہ آقا مدنی کریم آمین کہہ دیں گے، دعا جبرائیل کرے گا، آمین نبی پاک کریں گے، تبدیلی اس شخص کے مقدر میں ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید بار بار اپنے بندوں کو ایک ہی بات کہتا ہے۔ آج مطالعے کے دوران ایک حدیث نظر سے گزری، کہا کہ کوئی بندہ دن میں گناہوں کے بعد 70 مرتبہ ایک دن میں بھی 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے تو اللہ دروازہ بند نہیں فرماتا۔ اب آپ کہہ لو کہ جی گناہ بھی کریں گے، گناہ کر کے توبہ کر لیں گے۔ اگر آپ اس جذبے کے ساتھ کریں گے تو علماء نے لکھا پھر ایسے گناہوں پر اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا، کہ آپ کہیں کہ پہلے زخم کروں گا پھر پٹی لگا دوں گا، خود اپنا ہی زخم کروں گا، خود کو مرہم لگا دوں گا۔ کوئی ایسا عقل مند کرے گا؟ ایسا کوئی عقل مند نہیں کرے گا۔ یا گناہ کروں گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی زندگی، تو گناہوں سے توبہ کر لوں گا، ایسا بھی نہیں چلتا۔ کہیں کہ مٹھائی میں زہر ملا دی جائے، آپ گلاب جامن زہر والا کھا رہے ہوں کہ زہر تو ایستا ایستا اثر کرے گی، زہر تو بعد میں اثر کرے گی، فی الحال ذائقہ گلاب جامن کا چکھ لیا جائے۔ کوئی عقل مند ایسا کرے گا؟
اگر آپ سمجھتے ہیں گلاب جامن کھا کے سال 2 سال کے بعد اثر ہوگا زہر کا تو ناداں، تجھے کس نے کہا کہ زندگی سال 2 سال موقع بھی دیتی ہے کہ تو توبہ کرے گا؟ اس لیے اللہ بلاتا ہے، اللہ پکارتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے محبوب پیغمبر پر جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا، اور یقین مانیے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کو گناہگار کی آنکھ کا گرا ہوا آنسو بہت پسند ہے۔ سارا ماحول بن گیا، سارا ماحول پیدا ہو گیا، موسم برسات، موسم بہار ہے، فصل لگانی ہے، اللہ نے بہار دے دی نیکیوں کی، فصل لگانی ہے، ابھی کاٹنی ہے جا کے آخرت میں، اور وہ فصل ہے توبہ کی۔